پرتگال اسکینڈل ہے کیا؟ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کے بیان نے کھلبلی مچائی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کیا بیان دیا ہے۔ خواجہ آصف کہتے ہیں کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کی تیاری کر رہی ہے، اور یہ نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں، مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساتھ ہی میں وہ اس ٹویٹ میں سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ وہ تو صرف ان کا بچا کچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں، نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی پلید کر رہی ہے۔ اب خواجہ محمد آصف وزیر دفاع ہیں اور ان کا جو یہ بیان ہے کافی خطرناک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مگرمچھ جو ہے یہ اربوں روپے کھا گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں پرتگال کے جو یہ معاملہ ہے، یہ کیا پرتگال نے آفر کیا تھا، یہ کیا معاملہ تھا۔ پرتگال جو ہے وہ یورپ کا ایک ملک ہے، اور اس نے جو ہے اپنے فائنینشیل کرائسس کے دنوں میں ایک اسکیم متعارف کرائی جس کے تحت آپ 5 لاکھ یورو جو ہے وہ پرتگال میں انویسٹ کریں گے تو آپ کو یہاں کی شہریت بھی ملے گی اور آپ کو پاسپورٹ بھی ملے گا۔ اور اس میں جو سب سے اہم چیز جو دیکھنے میں ملی وہ یہ ملی کہ اس میں صرف آپ کو یہاں پر 7 دن جو ہے، یعنی پورے سال میں 7 دن رہنا تھا، اور اس کی وجہ سے یہ اسکیم جو ہے وہ دنیا جہان میں کافی اٹریکٹیو جو ہے لوگوں کے لیے کافی اٹریکشن کا باعث بنی۔ اگر پاکستان کی صورتحال دیکھی جائے تو جو بتاتے ہیں اعداد و شمار کہ پاکستانیوں نے بھی یہاں پر جو ہے وہ سرمایہ کاری کی اور یہاں پر جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نیشنلٹی لینے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا۔ خواجہ محمد آصف جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ مگرمچھ آرام کی زندگی گزاریں گے، تو کیا وہ ان بیوروکریٹس کو کہہ رہے ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے قریب یہاں پر پراپرٹی لی، یا حاضر سروس جو ہے وہ بیوروکریٹ بھی اس میں شامل ہے؟ کیونکہ جو سابق چیئرمین FBR ہے شبر زیدی، ان کا تو کہنا یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو بیوروکریٹس ہیں وہ ڈوئل نیشنل ہیں۔ تو سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان سے یہ لاکھوں جو ڈالر ہے یا لاکھوں یورو ہے ایک ساتھ کے پاکستان سے لے جانے کا کوئی قانون ہے؟ اور اب وزیر دفاع کے اس بیان کے بعد حکومت کیا اس صورتحال میں نہیں ہوگی کہ اس پہ جو ہے انکوائری کرے؟ کیونکہ ایک آسان کام ہے، حکومت جو ہے وہ تحریری طور پر پرتگال حکومت کو بھیجے اور وہاں پوچھے کہ کتنے پاکستانیوں نے اب تک جو ہے نیشنلٹی حاصل کر لی ہے، کتنوں نے یہاں سرمایہ کاری کی ہے، تو یہ تمام صورتحال واضح ہو سکتی ہے۔ صرف پرتگال ہی نہیں بلکہ دبئی میں بھی پاکستانیوں نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ پراپرٹی خرید رکھی ہے، خرید رہے ہیں۔ دبئی میں تو پاکستانی جو ہے وہ پراپرٹی خریدنے میں ٹاپ میں اگر کہیں تو ٹاپ 3 میں آتے ہیں۔ تو پاکستان میں جو غریب ملک ہے، جو اربوں ڈالر کا جس نے قرضہ دینا ہے، وہاں سے اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ سرمایہ جا رہا ہے، ملک کا جو کالا دھن جا رہا ہے، یہ کس طرح باہر جا رہا ہے، اس پر حکومت کو جو ہے وہ انکوائری فوری طور پر کرنی چاہیے۔ آپ سب کو یاد ہوگا ایک مشہور و معروف پاناما لیکس، جس کے بعد یہ تحقیقات ہوئی تھی کہ دنیا جہان میں کتنا پاکستانی ہے جس نے اربوں ڈالر جو ہے باہر بھیجا ہے۔ اس کے بعد بھی صورتحال ایسے یہ کہ 100-200 ارب جو ہے وہ ڈالر کی بات ہوئی، لیکن اس پہ آج تک جو ہے وہ کام نہیں ہوا۔ اب جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی، شہباز شریف صاحب کی ذمہ داری ہے کہ خواجہ محمد آصف ان کے انتہائی سینئر وزیر ہیں، وزیر دفاع ہیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پیسہ باہر گیا اور ساری بیوروکریسی، آدھی سے زیادہ بیوروکریسی نے باہر پیسہ لگایا ہے، تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کسی ملک کی سرکاری افسران ڈوئل نیشنل ہوں تو وہ کیا اس ملک میں اس طرح کام کر سکتے ہیں؟ اور یہ اگر سارا کالا دھن باہر گیا ہے تو یہ پاکستانیوں کی امانت ہے۔ اب یہ ذمہ داری ہے موجودہ حکومت کی کہ خواجہ محمد آصف کے بیان کو منطقی انجام تک پہنچائے، اور جو سارا پیسہ باہر گیا ہے اس کو واپس لانے کی تیاری کریں، اور جو یہ بیوروکریٹ ہیں جو وہاں پر آرام کی زندگی گزارنے کا سوچ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ایک ایسی عبرت کا نشان بنائے دنیا میں اور پاکستان کے اندر کہ جو موجودہ بیوروکریسی بیٹھی ہے اور جو یہ کوشش کرے کہ باہر جا کر پیسے جو ہے اس کو سیف ہیون میں رکھے، کوئی اس کی مستقبل میں اس کی جرات نہ کر سکے۔